جی ناظرین اکرام، مشاہدین اعظام اور ہمارے چینل کے فیملی اور معزز ممبران، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے، سارے معاملات کو آسانی سے حل فرمائیں اور سارے پریشانی کو دور فرمائیں، شفا دے، صحت مندی، تندرستی دے، آمین۔ ایمان ہدایت پہ قائم دائم رکھے۔ آج جو بات بیان کرنی ہے وہ ہے سبق نمبر 157، واٹ از فیوچر، فیوچر کے بارے میں۔ تو الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پاسٹ کو پورا کر لیا ہے اور پریزنٹ کو پورا کر لیا ہے، تو آپ وہ دونوں کا لنک میں دے دیتا ہوں، وہ دونوں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے انشاءاللہ اب یہ مستقبل فیوچر کا چلے گا، بھوشیہ کال، الزمان المستقبل، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہندی میں، انگلش میں، اردو میں اور عربک میں یوز کیا جاتا ہے، سینٹنس بنائے جاتے ہیں، جملے بنائے جاتے ہیں۔ تو آج آئیے، سب سے پہلے بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں بہت سے مسائل تھے، بہت سے مشکلات تھیں، اور وہ بھی ہے کہ شفٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو کبھی کبھی رات میں ڈیوٹی رہتی ہے اور کبھی دن میں رہتی ہے، تو اسی لیے تواتر کے ساتھ کچھ بن نہیں پا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ خیر، ان ساری چیزوں کا انتظام کر لیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے فیوچر کے بارے میں۔ The future tense is a grammatical tense used to describe action or event۔ future tense ایک ایسا grammatical tense ہے جو کسی بھی ایونٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ کب ہوگا۔ That will happen after the present moment، یعنی present کے بعد وہ ہوگا۔ It can express predictions، اور اس کے ذریعے سے کبھی کبھی آدمی پیشے بھی بولتا ہے، intentions، اور اس کے انٹینشنز کیا ہوتے ہیں، پلانز کیا ہوتے ہیں، شیڈول ایونٹس، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ Here are the main forms of future tense in English۔ کچھ ہیں فارمز ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے مختصر طور پہ، جیسے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے سے فیوچر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سمپل فیوچر بنانے کا بھی طریقہ کیا ہے، سبجیکٹ پلس ول پلس بیسڈ فارم آف دی ورب یا فرسٹ ورب۔ ایگزامپل، آئی ول ایٹ ڈنر، سآکل العشاء، یوزڈ فار پریڈکشنز اور ڈیسیزن میڈ ایٹ دی مومنٹ آف اسپیکنگ، یعنی ایک پیش گوئی کی ہے یا یہ کہ ایک فیصلہ سنایا ہے بولتے وقت کہ میں عشاء کا کھانا کھاؤں گا، اور اس کی عربک میں یہ آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فیوچر کنٹینیوس ایک آتا ہے، سبجیکٹ پلس ول بی پلس پریزنٹ پارٹیسپل ورب پلس آئی جی۔ ایگزامپل، آئی ول بی ایٹنگ ڈنر ایٹ 7 PM، سآکل العشاء الساعة 7 مساء، ہے نا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ میں عشاء کا کھانا شام 7 بجے کھاؤں گا۔ تو describe action that will be ongoing at a specific time in the future، یعنی کھا رہا ہوں گا۔ تو کھا رہا ہوں گا یہ صرف ہندی میں بولتے ہیں، لیکن عربک میں یا انگلش میں will be لگ جاتا ہے، لیکن عربک میں سیم رہتا ہے، سآکل العشاء۔ اب اس کے لیے الگ سے کھا رہا ہوں گا، تو اسی میں وہی مفہوم شامل رہتا ہے، یعنی کھاؤں گا، کھا رہا ہوں گا، کھاتا ہوں گا، یہ سارا ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس، سبجیکٹ پلس ول ہیو پاسٹ پارٹیسپل آف دی ورب، ہے نا۔ تو آئی ول ہیو ایٹن ڈنر بائی PM، کھا چکا رہا ہوں گا، سأتناول العشاء بحلول الساعة 8 مساء۔ تو اس میں بھی وہی ہے کہ کھا چکا رہا ہوں گا، یہ کھاتا رہا ہوں گا اور کھا چکا رہا ہوں گا، یہ بولا جا رہا ہے۔ تو ول ہیو جو ہے کھا چکا رہا ہوں گا، اس کے لیے ہے، اور ول بھی جو ہے
وہ کھاتا رہا ہوں گا ہے. الحمدللہ. تو used to indicate that an action will be completed before a specific point in future. تو یہ اس کو بھی ایسے ایک خاص ٹائم کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس ترکیب کو. اب فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس دیکھیے. will have been present participle, subject plus will have been plus present participle, verb plus ing. Example, I will have been eating the dinner for an hour by 8 p.m. تو اس میں بھی وہی ہے کہ کھاتا رہا ہوں گا کہ 8 بجے شام 8 بجے میں ڈنر کھا چکا رہا ہوں گا ہے نا. کھا چکا رہا ہوں گا. سأتناول العشاء بحلول الساعة مساء. تو عربک کے لیے اتنا وہ نہیں ہے کہ فیوچر پرفیکٹ ہے نا یا یہ اس کے لیے. اس میں ذرا سے الگ ہے کہ فیوچر میں ذرا انگلش کے حساب سے آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس لینگویج میں اس طرح نہ بولا جاتا ہے نہ یوز کیا جاتا ہے. اب جو بھی ہوگا وہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. گوئنگ ٹو فیوچر. اب ایک لفظ یہ بھی ہوتا ہے گوئنگ ٹو یوز کرتے ہیں فیوچر کے لیے. ایک ورب ہے, ایک ٹرم ہے نا, ایک ترکیب ہے. وہ کیسے؟ سبجیکٹ پلس آئی ایم is are going to plus base form of the verb. Example, I am going to eat dinner. انا ذاہب لتناول العشاء ہے نا کہ میں جا رہا ہوں لتناول العشاء عشاء کا کھانا کھانے. اور ایک ہے پریزنٹ سمپل بول دیتے ہیں اور اینڈ پریزنٹ کنٹینیوس فار شیڈول ایونٹ. شیڈول ایونٹ کے لیے بتاتے ہیں یغادر القطار السادسہ مساء کہ ٹرین 6 بجے روانہ ہوگی. پریزنٹ کنٹینیوس فارم یوزڈ پرسنل ارینجمنٹس کے لیے بھی آئی ایم میٹنگ ہم ٹمورو. پرسنل ارینجمنٹ کے لیے بھی اس کو پریزنٹ کنٹینیوس فارم کو یوز کرتے ہیں فیوچر کا مفہوم کے لیے. جیسے آئی ایم میٹنگ ہم ٹمورو, میرا اس سے کل میٹنگ ہے. سألتقی بہ غدا. اب کی پوائنٹ کیا ہے؟ تو لہذا میں نے ایک فوٹو بھی اس میں لگا رکھی ہے. آپ اس فوٹو کو بھی دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے سے پریزنٹ کو یوز کیا جاتا ہے نا. اور وہ 7 طریقے آپ کے سامنے ہوں گے, آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس پورے اسباق ہیں. اب پھر ان سارے اسباق کے یہی 4 6 چوک 24 تو ہے نا, ہر ایک کے یعنی 24 گردانیں بنیں گی ان چاروں ٹینس کے پوزیشن کی. اور پھر اس طریقے سے یہ پورا پریزنٹ ہم پڑھیں گے. تو فیوچر ٹینس ڈز ناٹ ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ فیوچر فارم ان آل لینگویجز. فیوچر ٹینس کا تو کوئی ایک دم ایگزامپل نہیں ہے کسی بھی لینگویج میں ہے نا, کیونکہ انگلش یوز آکسیلری ورب. انگلش خود آکسیلری ورب یوز کرتا ہے جیسے ول اینڈ گوئنگ ٹو ایکسپریس فیوچر ٹینس. اور کنٹیکسٹ آفن ہیلپس ڈیٹرمائن وچ فیوچر فارم از موسٹ اپروپریٹ ٹو یوز. کنٹیکسٹ بتاتا ہے کہ کون سا فیوچر فارم یوز ہوا ہے یہاں پہ. اور سم ورب لائک وانٹ, ہوپ اور ڈیسائیڈ ہیں جن کی یوز سمپل فیوچر ٹو ایکسپریس انٹینشن اور ڈیزائر. اگر آپ کو انٹینشن یا ڈیزائر اپنی بیان کرنی ہے فیوچر میں تو اس کو سمپل فیوچر میں ہی بیان کیا جاتا ہے بس, اور اس کے لیے زیادہ اور آگے اس کا فیوچر کے دیگر شکلیں اس میں نہیں ایڈ کی جاتی ہیں. تو لہذا یہ رہا. جی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ یہ سبق ہمارا اب یہاں پر پورا ہوا, بہت اچھا لگا.
تو آپ اسی طرح سے لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے اور ترقی کرتے رہیے. دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیے. پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کریے. اللہ رب العالمین سب کو اپنی رحمت و برکت و فضل و کرم سے امن و امان و عافیت و صحت و عافیت و تندرستی میں ہدایت ایمان پر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.